السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف، اس میں جو ہے وہ بعض کفار مکہ نے یہودیوں کے اشارے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان لینے کے لیے یہ سوال کیا کہ بنی اسرائیل کے مصر جانے کے اسباب کیا تھے۔ چونکہ اہل عرب جو تھے وہ اس قصے سے واقف نہیں تھے اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قصے کو نہیں سنا گیا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کسی یہودی سے پوچھیں گے اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اللہ پاک نے سارے کا سارا واقعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جاری فرما دیا، اور اللہ نے پہلی آیات سے ہی یہ فرما دیا کہ ہم نے اس قصے کو نازل کیا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قصے کو آپ کے اوپر بیان کرنے والے ہیں، اور اس قصے میں ان لوگوں کے لیے بھی نشانیاں ہیں جو آپ سے سوال کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف سورت کے شروع میں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ ہے، جس میں انہوں نے انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے اور 11 ستارے ہیں جو ان کے لیے سجدہ کر رہے۔ تو ان کے باپ نے ان سے کہا کہ اپنے اس خواب کو جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے اوپر بیان مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ تم لوگوں کے درمیان میں کہیں کوئی پھوٹ ڈال دے، چونکہ وہ خود بھی نبی تھے اور پھر ان کو یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہو، تو یہ جو ہے اس کا خیر خواہی کا باعث بھی ہو سکتا ہے اور شر یا وسوسے کا بھی باعث ہو سکتا ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے خواب ہے، اس کی تعبیر اللہ ہی دیں گے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے بتا دیا کہ جو اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہیں، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیریں بھی سکھائیں۔ یہ ان کے بھائیوں کا تذکرہ ہے سارے کا سارا اس پورے قصے میں، اور یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ان لوگوں کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے، تو انہوں نے ان کے لیے ایک چال چلی اور اپنے باپ سے کہا کہ ہم اس کو کھیلنے کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی کھیل کود میں مشغول ہو اور یہ جو ہے وہ اس کو بھیڑیا اٹھا کر لے جائے یا اس کو بھیڑیا کھا جائے، تو تم اس سے بے خبر ہو۔ انہوں نے کہا اگر بھیڑیا کھا جائے تو ہم تو اتنی بڑی جماعت ہیں۔ وہ بہلا پھسلا کر اپنے باپ کو آمادہ کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے پاس جب شام کے وقت وہ واپس آئے اور روتے ہوئے آئے اور انہوں نے ادھر جا کے آپس میں جو مشورہ کیا تھا، جو چال چلی ہوئی تھی، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ ظاہر خون تھا، پہلے تو ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن انہی میں سے کسی ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ شام کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کہ ہم نے تو یوسف علیہ السلام کو مال اس باپ کے پاس چھوڑا تھا اور وہ ہم دوڑے لگا رہے تھے اور اس کو بھیڑیا آیا اور اس کو کھا کر چلا گیا، اور ایک قمیض جو تھی اس کے اوپر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کے لے آئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ایسا کام ہے کہ جو تمہاری جانوں نے گاڑ لیا، اس کے اوپر صبر اچھا ہے اور اللہ مددگار ہے جو بھی تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی عمدہ صبر یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے گلہ نہ کیا جائے، بلکہ ٹھنڈے دل سے مصیبت کو برداشت کیا جائے اور اللہ کی تقدیر پر شاکر رہا جائے۔ یہ انہوں نے ساتھ ہی ایک نبی ہونے کے ناطے انہوں نے اس تکلیف کے اوپر اللہ ہی سے مدد مانگی، اور ہمارے لیے بھی یہ سبق چھوڑا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد جو ہے وہ نہ مانگے۔ پھر انہوں نے ایک قافلہ آیا کنویں کے پاس، انہوں نے اپنے آگے والے کو جو پانی لینے کے لیے بھیجا، اس نے کہا یہاں تو ایک لڑکا ہے، اس نے اس کو اپنی پونجی میں چھپایا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گنتی کے درہموں میں بیچ دیا۔ ادھر جب بازار لگا تو یوسف علیہ السلام کو جو ہے
ایک عزیز مصر نے خرید لیا، تو انہوں نے اپنے گھر میں اس کو پناہ دی اور اپنی اولاد کی طرح رکھا۔ لیکن جس وقت وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچے تو اللہ نے ان کو حکمت، علم دیا، خوابوں کی تعبیریں سکھائی، اور اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا۔ اب وہ اتنے خوبصورت تھے، اور جو ان کے گھر میں عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے ان کا اس کے اوپر نا دل آ گیا، تو وہ انہوں نے ان کے لیے ایک اور مکر کیا، عورتوں کی چال جو ہوتی ہے وہ یا مکر ہوتا ہے وہ کیا، اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ بری چیز کی دعوت دی۔ لیکن چونکہ اللہ نے ان کو ایک نبی بنانا تھا، اللہ نے کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسا معجزہ دکھایا کہ جس وقت انہوں نے ان کو برائی کی دعوت دی تو وہ دروازے کی طرف دوڑے۔ تو جب دروازے کی طرف دوڑے تو دروازے کے قریب ہی انہوں نے اس مالک کو پا لیا، اس عورت کے خاوند کو پا لیا۔ اب عورت نے اسی وقت پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ اس شخص کا کیا، اس کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ ہے، جو تمہارا خیال ہے جو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ جو ہے وہ برائی کرے، مگر صرف اور صرف یہ کہ وہ قید کر دیا جائے یا اس کو آزاد کیا جائے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہی ہے، اس نے مجھ کو بہکایا ہے۔ تو انہی لوگوں میں سے کسی، ان کے گھر والوں میں سے کسی نے گواہی دی۔ اللہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا ثابت کرنا تھا، تو اس نے گواہی یہ دی کہ اگر تو ان کی قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو گویا وہ عورت اپنا بچاؤ کر رہی تھی، اس لیے اس نے قمیض کو پھاڑ دیا، اور اگر ان کی قمیض جو ہے پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو وہ جو ہے جھوٹوں میں سے ہے۔ تو جب دیکھا تو اس کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی جب اس نے دیکھا کیا کہ ان کا کرتا جو ہے وہ پھٹا ہوا پیچھے سے، تو کہا یہ تو بہت بڑا مکر ہے یعنی تمہارا۔ اور یوسف علیہ السلام سے بھی کہا گیا کہ آپ اس سے منہ پھیر لیجئے اور اپنے گناہوں کی بخشش چاہیے، یہ تو گناہ گار ہے ہی۔ لیکن چونکہ اب وہ ایک عہدہ رکھتی تھی عورت، تو اس نے کیا کیا کہ جب اس کے بارے میں اس کے جیسی ہی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ یوسف علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ان سب کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا اور ان کے لیے ایک مسندیں بچھائیں، ہر طرف ان کے لیے جو تکیے رکھے، ساتھ میں ایک چھری رکھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ان کے سامنے آ۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے قسم کھا کر کہا حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں، یہ تو فرشتہ لگ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تو وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے کہا یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم لوگ مجھے ملامت کر رہی تھی، اور میں نے اس کو ان کی جان سے بہکایا اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اگر اب بھی اس نے وہ کام نہ کیا جو میں اس کو حکم کرتی ہوں تو یہ جو ہے وہ قید کیا جائے گا۔ تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ اے میرے رب، قید مجھ کو زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھ کو پکاری، اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا یا جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول کیا اور ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، اور پھر وہ جو ہے وہ قید کیے گئے۔ جس وقت قید خانے میں داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان تھے، ایک نے خواب دیکھا کہ میں جو ہے وہ اپنے مالک کے لیے شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے خواب دیکھا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں جس میں سے پرندے کھا رہے۔ تو جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ظاہری حلیہ دیکھا تو اس کے حساب سے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنی خواب بیان کی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اس کی تعبیر یہ دی کہ جو اس وقت ان کو کہا کہ تم جب تک کھانا لینے والا نہ آئے گا تب تک میں تم کو اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دوں گا، اور پھر انہوں نے ساتھ ہی